چاہیے اور اس لیے حاصل کوئی ہے یہ اللہ سے بتائی گئی میرے ساتھ اور حیثیت میں رہا کل جو جہاں سے ختم ہوتی میری خراب ہے کہ ہم امامت اور جدید کیوں ہیں کیا ہمیں جدید کے امام کو نہیں کہا جا سکتا اس میں علومات ہے کہ اصول میں عقیدہ کی ضرورت رکھتی ہے شروع میں عقیدہ کی ضرورت محدث کے لیے نہیں ہے گفتگو ہو رہی تھی آج کی جو گفتگو ہے ویسی آیت کے ذہن میں ہے جب ہم نے امام کو مان لیا تو کیا صرف امام کو ماننا کافی ہے یا امام کی ماننا بھی کافی ہے صرف ماننا ضروری ہے یا اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے یعنی معرفت امام کی معرفت کیسے حاصل کریں کیسے ہم سمجھیں کہ امام کیا ہے اور کون ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک واجب الوجود اور ایک اسی کا جو اس کا جو نام لیا جاتا ہے وہ مفید الوجود رحمت عالم جو ہے وہ واجب الوجود ہے اور اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں یہ ممکنات میں سے آتی ہے ایک چیز تو یہ ایک بڑی دقیق دوسری چیز ایک ہوتا ہے ذات الہی اور دوسری چیز ہے صفات الہی ذات الہی اور صفات الہی ذات الہی بھی جو ہے وہ لامحدود ہے اور صفات الہی بھی لامحدود ہے وہ واجب الوجود کو ممکن الوجود بیان کرے اس کی ساری فضیلتوں کا احاطہ کرے یہ ممکن نہیں ہے ذات الہی کیونکہ لامحدود ہے اس وجہ سے خداوند عالم نے کچھ ایسی شخصیتوں کو خلق کیا ہے کہ جن کے صفات بھی لامحدود ہیں یا اگر میں اور اس جملے کو واضح کروں تو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ صفات الہی کا یا صفات الہی کے جو مظہر ہیں مظہر کا مطلب جہاں سے ظاہر ہوتا ہے مظہر کی مرکز مظہر اس کو بولتے ہیں مظہر جہاں سے ظاہر ہوتا ہے اب ہمیں کچھ ایسی ہستیوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جن کے وجود سے صفات الہی کا ظہور ہو جن کے وجود سے صفات الہی کا ظہور ہو اب ظاہر ہے کہ جب ہم ہماری عقل چونکہ محدود ہے تو ہم لامحدود چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے قابل نہیں ہو سکتے تو پھر ان کی معرفت کیسے حاصل کریں خداوند عالم چونکہ اس کی معرفت اور اس کے صفات اس کی معرفت کا دائرہ بہت وسیع ہے تو ہم ان کی معرفت کو کیسے حاصل کریں پہلی بات تو یہ دوسری بات اگر کوئی آگے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم اس حاصل معرفت خداوند عالم کی معرفت کیسے حاصل کریں کہ جو معرفت پروردگار کو حاصل کر رہا ہے آخر اختیار ہونا چاہیے تو خداوند
اب اس کی رحمت اللہ دیکھیں گے جہاں تک ذہن بشری جہاں تک نہیں پہنچتا ہے خداوند عالم کا جو اختیار وہاں تک ہے. خداوند عالم کا اختیار وہاں ضروری معرفت کی طرف جا رہا ہے. اب اگر کسی ایک ایسے انسان کو بیٹھا دیا جائے کہ جسے کسی چیز کی معرفت نہ ہو، وہ اپنے کو قانع کر سکتا ہے مگر شاید وہ دوسروں کو قانع نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یا اور اگر میں واضح کروں اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے، ایمان کی معرفت اس طریقے سے حاصل کی جائے یا ایسی معرفت حاصل کی جائے کہ جس سے دل قانع ہو جائے، وہ معرفت کون سی ہے؟ بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، امام کے پیروکار ہیں. اب کئی طرح کی روایتیں ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، یا پھر شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. مطلب ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. امام کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام نے جو فرمایا، اگر اس حساب سے ہم شیعہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیعہ کی معرفت حاصل کر لی ہے، ہم نے شیعیت کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے. اس دنیا میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو کافی تعداد میں شیعہ موجود ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آخری امام کو ظہور کے لیے کتنے شیعوں کی ضرورت ہے؟ 313. 313 ہوگی ناصر و مددگار. مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج تک نصرت امام کی معرفت نہیں ہوئی. اگر نصرت امام کی معرفت ہو جاتی تو یہ 313 کی تعداد ترتیب مکمل ہو جاتی. اس میں ایک دو باتیں اور ہیں. 313 کی تعداد مکمل ہو جاتے ہیں چونکہ معرفت. چھٹے امام کا دور ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے اتنے شیعہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ یہ جو خلیفہ وقت ہے اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میرے کتنے شیعہ ہیں، ہمارے کتنے شیعہ ہیں، بتاؤ کتنے شیعہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا کم از کم تاریخ میں جو فارسی میں وہ 7,000 یعنی 1,00,000 سے بھی زیادہ 1,00,000 سے بھی زیادہ آپ کے شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا 1,00,000 سے زیادہ کیا ہے کہ حقیقت نہیں بلکہ 2,00,000 سے بھی زیادہ آپ کے شیعہ ہیں. توجہ کیجیے گا، امام کیسا چاہ رہے ہیں شیعہ؟ پہلے تو ہمیں شریعت کی معرفت حاصل ہو جائے پھر ہم امام کی معرفت حاصل کریں. امام نے کہا کتنے کا؟ 2,00,000. اچھا 2,00,000 شیعہ ہیں ہمارے، 2,00,000 شیعہ ہیں. پھر اس نے کہا کہ بہت 2,00,000 نہیں، جو پوری دنیا ہے جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اس میں اکثریت آپ کی چاہنے والی ہے، آپ کو مانتی ہے. ہم ارے واہ اتنے لوگ ہمارے مکتوب چاروں ہم قیام کرتے ہیں، تو یہ چاہ کہاں ہے؟ ہم نے اچھا چلو میرے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. تھوڑی دور پہ چلے تو ایک بھیڑوں کا غلہ تھا، بھیڑ کا غلہ تھا، بھیڑ کا غلہ موجود تھا. امام نے کہا کہ ان غلوں میں جتنے غلے ہیں جتنی بھیڑ ہے وہ شمار کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب شمار کیا تو 17 سے زیادہ نہیں تھے. امام نے رسالتہ کہا اگر ہمارے شیعہ اس سے بھی زیادہ ہوتے، اتنے ہوتے میں آج کا آج قیام کر لیتا. مطلب کیا ہے کہ ہماری نگاہ میں کثرت اعمال کی گنجائش ہے یا کثرت تعداد کی گنجائش ہے. امام کی نگاہ میں کثرت تعداد کی گنجائش نہیں ہے بلکہ کثرت اخلاص کی گنجائش ہے. جو جتنا زیادہ مخلص ہے وہ امام کے لشکر میں چلا ہے. اس لیے تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ پورے امام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو شیعہ ملے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے.
سب سے زیادہ اگر کسی کو شیعہ ملے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. کتنے ہیں؟ 72 ہے نا. بعض روایتیں تھوڑے سے اور تعداد بڑے بڑھا دیتے ہو لیکن مشہور کیا ہے 72. یعنی 72 سے زیادہ شیعہ نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے. نہ اتنے زیادہ شیعہ امام علی علیہ السلام کو ملے، نہ امام حسن علیہ السلام کو، نہ چوتھے امام کو، نہ پانچویں، نہ چھٹے امام کو. چھٹے امام میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے. اب میں کہوں گا کہ ہر شاگرد ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو. جیسے ایک کلاس میں بہت شاگرد ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شاگرد کامیاب ہو جائے. کامیاب وہی ہوگا کہ جسے اس کے سبجیکٹ یا اسے اس کے مضمون کی معرفت ہوگی، وہی کامیاب ہوگا. 4000 سے زیادہ تھے. وہ سب کے سب رزمی نہیں تھے بلکہ بزمی تھے. وہ اہل بزم تھے، اہل جنگ نہیں تھے. وہ جنگ کو نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں 17 سے بھی زیادہ سوال کرنا محمد علیہ محمد. ایک اور اس میں واقعات چھوڑ لیجیے. چونکہ ممبر سے واقعات اور تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ واقعات اور تاریخ بھی آپ کو سنائی جائے. اب یہ چیز ہے چھٹے امام کا زمانہ ہے یا کسی معصوم کا زمانہ ہے. غالباً ایک شخص آیا ہوئی کہ ادھر سے مفہوم جس طرح اس نے کہا کہ خدا آپ کی میں اتنا آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا پیروکار ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ جو کہیں میں وہ کر دوں. آپ کہیں تو ابھی آپ کی جتنے شیعہ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہے نا. اس میں ہمارے بھی الفاظ ہیں. آپ کہیں تو ابھی جو ہے یہ حکومت کو پلٹ دیں، ہمارے اتنے شیعہ ہیں، ہمارے اتنے لوگ ہیں، آپ ابھی کہیں تو دوسری پارٹی کو شکست دے دیں کیونکہ آپ کے ووٹر اور آپ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. آپ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. ماننے ایسا ہے یہ منظور ہے، کود جاؤ، ہے نا. چھٹے امام ہے کود جاؤ. اس میں گرمی اتنی آگ کی حرارت، اتنی تپش. مولا یہ کیا آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں. اسے امام کی معرفت نہیں کی مگر ابراہیم امام بنائے تھے. انہیں معرفت خدا تھی، انہیں معلوم تھا مجھے آگ میں پھینکا جائے گا مگر آگ مجھے نہیں جلائے گی، آگ مجھے نہیں جلائے گی. کیا آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں؟ امام کے بس کرو. دعویٰ کرنا آسان کام ہے، عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسے ہارون مکی گزر رہے تھے، امام نے کہا کہ ہارون مکی کود جاؤ. ہارون مکی تیزی کی طرف بڑھنے لگے. وہ ہارون مکی آگ ہے تمہیں جلا دے گی، آگ ہے جلا دے گی، مت جاؤ اس کے قریب. شاید ہارون مکی کہے، شاید ہارون مکی کہے کہ جو انسان کا امام تھا اسے تو آگ نے جلایا نہیں، یہ تو عالمین کا امام ہے، یہ عالمین کا امام ہے. کیا اس کے حکم پہ آگ گلزار نہیں ہو سکتی ہے؟ اب وہ ہارون مکی آگے بڑھے اور جا کے کود گئے. وہ شخص آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد تندور میں دیکھتا کہ ابھی جلنے اور بھننے کی خوشبو آئے گی، ابھی جلنے اور بھننے کی خوشبو آئے گی. اب جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی جو انسانوں کا امام کر رہا تھا. انسانوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جب آگ میں گئے تو جانے کے بعد تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہونے لگی. یہ ہارون مکی بھی کیونکہ ان کے دل میں عالمین کے امام کی معرفت تھی، آگ میں چلے تو گئے، شکوہ نہ کیا بلکہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے. ایک سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے اختیار کو دیکھنا پڑے گا. ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ تب حاصل ہوگی جب اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے، شاگرد کو پتہ چل جائے کہ میرا جو استاد ہے یا میری جو استانی ہے وہ ان سبجیکٹ پہ، ان
اگر اس کو معلوم چل جائے کہ یہ رشوت لے کر اس مسند پہ آ گیا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر اس شاگرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے سامنے استاد بیٹھا ہے یہ رشوت لے کر یا پھر کسی کو قتل کر کر یا کسی کو ہٹا کر زبردستی درس دینے کے لیے بیٹھ گیا، تو شاگرد کیا کرے گا؟ شاگرد کہے گا تم پڑھاؤ، ہم اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، کیونکہ اسے اس کی معرفت نہیں ہوگی، اس پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آنکھ بھر کے بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے گا۔ اب اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ائمہ پہ آنکھ بند کے بھروسہ کیوں کرتے ہیں، میں کہوں گا کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مسند امامت پہ زبردستی یا کسی کا عہدہ چھین کر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ نے منصب امامت پہ انہیں بٹھایا ہے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک مل کر سلوات میں کہا محمد و آل تجزیہ کرنا ہے، تفصیل گفتگو ہے، آپ سمجھیں گے کیا ہے امام کی معرفت۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام کا اختیار کہاں پہ ہے، امام کا اختیار کہاں پہ ہے، تب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی۔ امام حاکم ہوتا ہے نا، امام حاکم ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ امام جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، امام کو معلوم ہے اختیار کیا ہے۔ ایک نبی کی دعا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک نبی کی دعا ہے، جب میں دعا کا ترجمہ کروں گا تو شاید آپ سمجھ جائیں گے۔ رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما، پروردگار میری مغفرت فرما۔ اس کے بعد وہب لی حکمہ ملکا، اور مجھے ملک عطا کر دے، مجھے ملک عطا کر دے۔ اب اس کی تعبیر دو طریقے سے، بعض لوگوں نے کہا کہ ملک سے مراد یہ پورا حالت ملک ہے، اور بعض نے کہا کہ ملک سے مراد حکومت ہے۔ سلیمان نبی، سلیمان نبی کوئی چیز مانگ بھی رہے ہیں، دیکھیے گا اختیار پہلے ہمیں امام کا چیک کرنا پڑے گا، یہ جو منصب پہ آ رہا ہے، جسے اللہ خلافت دے رہا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے، نبی بنا رہا ہے، جانشین بنا رہا ہے، وزیر بنا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے اختیارات کہاں کہاں پہ ہیں۔ کیا مجھے حکومت دے دے، مجھے ملک دے دے، مگر یہ دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا ہے سلیمان نبی نے؟ رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہیں، یہ آیتیں صرف شوبازی کے لیے یا شوخی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر آیت کے ایک ایک حصے پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فلا تتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، تم کیوں نہیں فکر کرتے؟ سلیمان نبی نے حکومت بعد میں مانگی ہے، پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی ہے۔ کیوں؟ کوئی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگنا ہے تو یہ سوچ کے مانگو کہ تم اپنا قرضہ نہیں مانگ رہے ہو، تم اپنا قرضے کی آ گئے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار پرچیاں دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، گاڑی دے دے، سب دے دے، منصب دے دے، خلافت دے دے، فلاں چیز دے دے، کامیابی دے دے۔ نہیں، آپ پہلے خداوند عالم کے بارگاہ میں چھوٹے بن کے جائیے تاکہ آپ کو بڑا کر دے، ورنہ اچھے متکبروں کو اس نے چھوٹا کیا ہے، زمینوں کے اندر انہیں پہنچایا ہے۔ بعد میں پتہ یہ چلا ہے کہ ایک زندہ انسان جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اور جب قبر میں وہ اکڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تکبر کیا چیز ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو کیا سلیمان نبی نے فرمایا پروردگار پہلے تو میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے، پھر کیا کہا کہ مجھے ملک عطا کر دے، مجھے حکومت دے دے، ملک عطا کر دے۔ اب اس کے آگے جملے کیا ہے؟ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، ایسا ملک کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو۔ میں کہوں گا سلیمان نبی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ایسی حکومت جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، مجھ سے پہلے کسی کو ملی، کیا کہا ہے؟ بعدی، میرے بعد، اس کے بعد یہ کسی کو ایسا ملک نہ عطا ہوا ہو
کو پان لگانے میں علی نظر آ رہے ہیں، موسیٰ کو بچانے میں علی نظر آ رہے ہیں، نوح کو بچانے میں علی نظر آ رہے ہیں، یوسف کی کنویں میں مدد کرنے میں علی نظر آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ علی جواب دیں گے جہاں جہاں خدا کا اختیار ہے یہ دستے اللہ وہاں وہاں تک پہنچے گا۔ ایک سلام پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پہلے ہمیں اختیارات امامت کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد معرفت امام حاصل ہوگی۔ اختیار ابھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، میں اسے روک کر ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واقعات سنیے، واقعات جو ہے وہ تعبیریں ہوتی ہیں، واقعات جو ہوتی ہیں وہ عبرت ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے عبرتوں کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر آپ کو یاد رکھنے والا اور آپ کو سنبھلنے کے لیے کوئی منزل نہ ملے گی۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہ بھی روایت کئی طرح سے بھاری دی ہے، کئی طرح سے یہ بھی روایت ہے، بعض چھٹے امام سے لیے اور پہلے امام سے لیے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ آپ کہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے؟ اور جو اختیار پہلے امام کے اختیار کو لیجیے پھر آپ امام کے بعد بتا سکیں کیا آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ جو دیوار ہے وہ سونے کی ہو جائے؟ امام نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اب روایت کے جملے کے امام نے بس اتنا ہی کہا اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ امام نے کہا بھی نہیں اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ توجہ ہے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ولایت تکوینی کہاں کہاں تک پہنچتی ہے تو آپ کو صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر امامت کے اختیارات کہاں کہاں پر ہے۔ امام کے اختیار اگر وہاں وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ خداوند عالم کے اختیارات ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جس نے اختیار کو دکھایا ہے وہ منصوص من اللہ ہے، منصوص من الناس نہیں ہے۔ منصوص اب یہاں پہ ایک بات ہوتا ہے، اسے کہوں گا لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیا امام نے کہا کہ نہیں اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ چلیے مان لیجیے یہ جو ہے روایت بہت سی کتابوں میں نہیں ہوگی، لیکن ایک روایت تو ایسی ہے جو ساری کتابوں میں ہے، جو سب مانتے ہیں بلا تفریق، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اختیار کی بات ہو رہی ہے نا، سب یہ امام علیہ السلام کون ہے؟ بطول کے شوہر ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد ان کے شوہر ہیں امام علی علیہ السلام۔ امام علی نے کیا کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے جو ہے وہ کہا بھی نہیں اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ فاطمہ زہرا نے کہا بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا، تمہارے کپڑے درزی پہلے سے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ کپڑے آ جانے چاہیے، نہیں، یہاں پہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے آئیں گے۔ اب جب عصمت کی زبان سے جملے نکل گئے تو مشیت کو ماننا پڑے گا، توجہ، مشیت کو ماننا پڑے گا۔ اب جب فاطمہ زہرا نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئیں گے، اب وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی، بھائی کل صبح پہنچنے ہونے سے پہلے بچوں کے کپڑے پہنچ جانا چاہیے، ان کے کپڑے وہاں پہ پہنچ جانا چاہیے۔ ہوا یہی کہ مدینے میں سارے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے تھے، حسنین کریمین انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ ہمارے کپڑے آئیں گے۔ دق الباب ہوا، جب دروازے کو کھولا گیا تو کپڑا درزی جو ہے وہ کپڑا لے کر چلا آیا، کپڑے کو دیا، حسنین نے اس کپڑے کو پہن لیا۔ میں کہوں گا انسانوں کے بنائے ہوئے امام کا اختیار اور اللہ کے بنائے ہوئی خلیفہ کے اختیارات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو امامت دیتا ہے، کسی کو خلافت دیتا ہے، کسی کو
مانگنے پہ بھی علم نہیں دیا جاتا، مانگنے پہ بھی علم نہیں دیا جاتا، اور جب منصوص من اللہ ہوتا ہے تو بغیر مانگے کبھی جنت سے روٹیاں آ رہی ہے، کبھی درزی آ رہا ہے، کبھی کپڑا آ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بلند پہلے آزمائش کو، امتحان کو، تب یہ منصب امامت کے چکر میں پڑو، ورنہ بغیر امتحان کے جب ایک عام استاد تمہیں پاس نہیں کر سکتا، وہ جو استادوں کا استاد ہے، جو احکام العالمین ہے، وہ بغیر شرکت کے اس کو کہتے ہیں نہیں پہلے میں دیکھنا ہوگا اختیارات جس کے پاس ہے۔ تو جناب سلیمان نبی کو بڑی حکومت دے دی ہے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے جو ہے ان کے لیے، کس کے لیے؟ سلیمان نبی کے لیے، فا یہاں پہ جو عطف کیا گیا ہے وہ فا کے ذریعے سے، اس میں بڑی شدت ہے۔ فَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر کر دیا، لَهُ الرِّيحَ، ان کے لیے ہواؤں کو، ہواؤں کو۔ اب اس کے آگے جملہ فَتَجْرِي، اب جو یہ چلے گی تو ان کے حکم سے چلے گی، ان کے حکم سے چلے گی۔ اب سوال یہ ہے ہوا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ چل کس کے حکم سے رہی ہے؟ جناب سلیمان نبی کے حکم سے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں ولایت تقدیمی، اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ولایت تقدیمی میں کیا ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ ارادہ کر لیں وہ چیز ہو جائے گی۔ آپ بھی کہیں نہ کہیں ولایت تقدیمی کے حامل ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے اگر آپ کو آنکھ دی ہے، اور قرآن میں خدا کا راستہ آپ کے لیے یا آیت نازل ہو جائے کہ میں نے آنکھ کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور یہ تمہارے حکم سے چلے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اے آنکھ سامنے دیکھو تبھی یہ آنکھ سامنے دیکھے گی، ہے نا؟ یا اگر آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھایا کسی کو مارنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھو اسے مار دو، نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اب یہاں بھی یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا۔ مطلب ولایت تقدیری میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا عطا کس نے کیا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے حل کیا ہے، مگر اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے ارادے سے اسے چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن میں اللہ نے سلیمان نبی کے لیے کہا ہوا کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ تمہارے حکم سے چلتی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سلیمان نبی ارادہ کر لے تو ہوا کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے۔ میں مسلمانوں سے پوچھوں گا یہاں پہ بتاؤ تمہیں توحید نظر آ رہا ہے یا شرک نظر آ رہا ہے؟ تمہیں توحید نظر آ رہا ہے؟ بھائی ہوا ہے اللہ کی، چل رہی ہے جناب سلیمان کے امر سے۔ جناب سلیمان اچھا اب آگے اور آئیے دیکھیے آپ جناب سلیمان نبی کے اختیارات۔ جناب سلیمان نبی نے سوچا کہ اللہ نے اتنا بڑا ملک عطا کر دیا، اتنا بڑا ملک عطا کر دیا، ظاہر ہے کہ اللہ اگر کسی کو منصب دے گا نا، ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں روایت پڑھوں پھر سلوات پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ تھے وہ بہت بے نور تھے، بے نور تھے، تو چہرے پہ نوری نہیں تھا۔ اس کو میں مختصر کر لیں، تکلیف کو دیتا ہوں، تو بے نور بھی ہوتا۔ تو ایک کہا یہ گیا
جب آخری وقت آیا تو ان کا جو ہے چہرہ بے نور اور ہوتا چلا گیا، اور بے نور ہو گیا ان کا چہرہ۔ اب اس کا جو بیٹا تھا اس نے دیکھنے لگا، رونے لگا، روتے روتے اس کا ہاتھ لے گا تو کوئی آیا اور آگے بات کہتا ہے، پتہ ہے تمہارے پاس اتنا بے نور کیوں ہو گیا؟ کیوں بے نور ہو گیا؟ کیونکہ یہ سلامات بلند آباد میں پتہ لگا، یہ بلند آباد میں سلام میرے لیے بہت فضیلت ہے۔ اب جب سلیمان نبی کو جو ہے وہ یہ بولے ملے، سلیمان نبی نے اپنا ملک لے لیا، جہاں چاہے وہاں اپنے ہواؤں کے ذریعے قرآن کسی کو بھی ادھر ادھر، تو انہوں نے یہ سوچا میں آپ سے ڈھونڈا ہے جو جواب بالکل حق رہا تاکہ آپ دیکھیں ہمارے امام کیسے حاصل کیا اس میں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ تو جناب سلیمان نبی کو بتایا کہ لاؤ ایک بار جائزہ لے، جائزہ لے دیکھیں تو حکومت کیسے چل رہی ہے، کیونکہ اب اللہ نے دے دیا ہے یہ اپنے حساب سے چلائیں گے، دیکھیں تو حکومت کیسے چلے گی۔ مدد مقام کے سواب چلے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، سورج کی ایک کرن جو ان کی پیشانی پہ آتی پڑی، اگر سورج کی کرن پیشانی پہ آئی پھر جناب سلیمان نبی نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، ایک پرندہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پوچھا کہاں ہے حضور، کیوں میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، میں کیوں نہیں اسے دیکھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو حکومت دے دی ہے، تو چلا گیا کہیں نکل گیا، نہیں ابھی سننا جواب۔ جیسے ہی سلیمان نبی نے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں چلا گیا؟ کہا کہ حضور تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ جب آیا تو اس نے بھی اپنے مزاج کا جواب دیا، جناب سلیمان نبی نے شخصیت کے آخری جواب دیا، اس نے بھی جو ہے وہ اسی زبان سے اسی مزاج کا جواب دیا۔ سلیمان نبی میں وہاں یا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ جناب سلیمان نبی نے کہا کہاں کی ملک سبا کی خبر لے کر آیا ہوں، ملک سبا کی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا جناب سلیمان نبی ٹھیک ہے یہ پرندہ یہ ہدہد چلا گیا تھا اپنی جگہ سے، جناب سلیمان نبی کہیں گے نہیں میں نبوت کا مزاج معین کرنا چاہتا ہوں کہ نبی جسے جس جگہ معین کرتے وہ جگہ چھوڑ کے نہ ہٹے، نبی جو جگہ معین کرتے وہ جگہ چھوڑ کے نہ ہٹے، میں مزاج بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہی مزاج بنایا تھا آخری نبی نے کہ میں نے جسے جس جگہ معین کر دیا ہے وہ جگہ کوئی چھوڑ کے نہ جائے۔ اگر میں نے کسی سے کہا ہے کہ جنگ کا موقع ہے کوئی اولاک معاملات ہے مگر اس مقام کو مت چھوڑ کے جانا، کیونکہ نبی نے معین کر دیا ہے، نبی نے مخصوص کر دیا ہے۔ اب اگر اس جگہ کو تم چھوڑ کے جاؤ گے تو دشمن تم پہ غالب آ جائے گا۔ ہوا کیا ہوا یہی، جناب وہ جگہ چھوڑے تو چھوڑے اتنی دور چلے گئے کہ اس جگہ سے بڑا فاصلہ ہو گیا، صرف فاصلہ زمینی نہیں بلکہ اونچائی کا بھی فاصلہ ہو گیا، وہ پہاڑ پہ چلے گئے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا جناب سلیمان نبی یہ ہدہد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طرف سے چلا گیا تھا، کیا آپ اسے لشکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں اچھی خبر لایا ہے تب اسے شامل رکھوں گا، اچھی خبر نہ لایا ہوتا تو ہدہد جو ہے وہ بزم سلیمان میں نہ ٹک پاتا، کیونکہ رسول نے اسے جس جگہ کے لیے معین کیا تھا وہ جگہ سے اٹھ گیا۔ اب سوال یہ نہ کرو کہ رسول اپنے بزم سے کسی کو بھگاتے کیوں تھے، کیونکہ ایک مرتبہ جب رسول نے معین کیا تو اس جگہ سے فرار کر گیا۔ اب جو رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہ چلے تو اسے بزم میں جگہ نہیں مل سکتی۔ آہستہ سے جملہ کہوں گا، جسے رسول کے بزم میں جگہ نہیں مل سکتی وہ رسول کے رزم میں بھی اسے نہیں کیا جا سکتا، جسے رسول کے رزم میں نہیں شامل کیا جا سکتا وہ حرم میں نہیں آ سکتا، جو حرم میں نہیں آ سکتا وہ میدان میں نہیں آ سکتا، جو میدان میں نہیں آ سکتا وہ ممبر میں نہیں آ سکتا، جو ممبر میں نہیں آ سکتا اسے رسول بلند نہیں کر سکتے، جسے رسول بلند نہیں کر سکتے اس کے لیے اعلان نہیں کر سکتے من کنتم مولاہ
حاصل کریں. دیکھیں تو ہمارا امام جو ہے وہ امام جو ہے وہ ایسی معرفت چاہتا ہے. میں نے کہا تھا کہ یعرف الامام الا الامام، امام کو صرف امام کی معرفت صرف امام کو، صرف امام کو. اب اس میں ایک حدیث بھی ہے، چونکہ بات کو شروع کروں گا، وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اسی لیے میں آپ کو امام کے حوالے سے امام کی معرفت ہونی چاہیے. میں نے آپ کہا تھا شروع میں کہ آپ کے سامنے کو شیعہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی نے خدمت کی ہے، سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے وارد ہوئی ہے باب اصول و فقہ میں تو وہ چھٹے امام. اسی لیے اس کو جو ہے وہ فقہ جعفری سے تعبیر کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو احادیث آئی ہے، لیکن ویسے شیعہ نہ بھی لے سکتا، شیعہ سے بھی کم رہ گئے. انہیں امام جو ہے وہ یہ بغاوت کر جاتے ہیں وقت کے حاکم کے خلاف. نہیں کیا، لوگ کہتے رہے، اس کو بولتے ہیں ہمارا چڑھاتے رہے. تو یہ سوچے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہے تو فوراً چڑھ جائیں گے. یہ دنیا کے بنائے نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے، یہ بغیر مرضی پروردگار کے کچھ نہیں کریں گے. انہیں بہت کہا گیا سلح نہ کیجیے، سلح نہ کیجیے. نہیں بھائی، سلح کریں گے. یہی تو حسین کے ساتھ کہا گیا جنگ نہ کیجیے، جنگ نہ کیجیے. جنگ کریں گے. چھٹے امام سے جا رہے ہیں قیام کیجیے، قیام کیجیے. قیام نہیں کریں گے، ہم علم کا قیام کریں گے. ہم مکتبہ جعفری کو ہر ایک گھر تک پہنچائیں گے. ہم قال الصادق اور قال الباطل کو گھر گھر تک پہنچائیں گے. تب پتہ چلے گا کہ قیام بھی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قیام ہے جنگی اور ایک قیام ہے علمی. اکثر امام نے جو علمی قیام کرنے کی گزارش کی ہے کہ اپنی نسل میں علم کو لے کر آؤ، اپنے لوگوں میں علم تقسیم کرو، علم بانٹو. اب جو قال الصادق اور قال الباطل کہتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں یا اسے استعمال کرتا ہو تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جتنی معرفت ہے وہ ہمارے معرفت نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے، یعنی وہ جو معرفت اس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آج غیر پروگرام میں یہ نہ کہیے کہ ہماری صرف ایک چھوٹی سی ضرورت ہے مستحق نہیں، بلکہ معرفت امام کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. کیسے؟ آپ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب غلام کی ایک کیفیت ہے تو امام کی کیفیت کیا ہوگی. جب امام غلام کی ایک رات ختم کر دیا، اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ امام کی معرفت، انہیں معلوم تھا کہ میرے دادا کون تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے نانا کون تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے نانا کون تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم تھا اس خانوادے کے کہ کہاں پہ امام کی کیسے نصرت کرنی ہے اور کیسے کہاں پہ امام کی مدد کرنی ہے. بچے جانتے تھے ادھر آنے کے. کیونکہ آج 4 محرم ہے، آج 5 محرم ہے. 5 محرم کی تاریخ جو علماء نے اور خاتمین نے جو مخصوص کیا ہے، آپ کے یہاں بھی شب میں کسی کا تابوت برآمد کیا جائے گا. کون ہے وہ؟ وہ ہیں عمر محمد. عمر محمد اس کا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مامون ہے، وہ یہ بھانجے ہیں. عمر محمد کون ہے؟ عمر محمد جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبداللہ بن جعفر طیار، جعفر طیار. آپ کی والدہ کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہا. جناب زینب کا نام سن کے دل چاہتا ہے کہ اشک آیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے بیٹوں کو نہ رو سکی. یہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے بیٹے کے گریہ نہ کر سکی. مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ہمارے سفر ہوئے مدینے سے کربلا کے لیے، مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ جناب زینب سلام
میں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوئی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام امام ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ معرفت امام ہے۔ سوال ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کیوں معرفت امام کا یہ ہے کہ امام جہاں جائے اس کی نصرت کے لیے وہاں پہ پہنچا جائے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ امام نے جواب یہ دیتے ہیں کہ تم شوہر دار ہو، تمہارے شوہر زندہ ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر حسین تمہیں کربلا کے میدان میں نہ لے کے جائے گا۔ لکھیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ گزرے میں آتی ہے، ان کے شوہر بیمار تھے، شوہر بیمار تھے، جناب زینب سے نہانے بیٹھ کے گریا کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں جناب زینب کے آنکھ سے چند اشک رخسار جناب عبداللہ کے گر جاتے ہیں۔ اب بھائی نے جیسے ہی اپنے رخسار پہ آنسو کو کے بندے کو دیکھا، محسوس کیا، فوراً آنکھوں کو کھول دیا۔ زینب شہزادی وہ نے سبب کیا ہے، تو کیا کر رہی ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ شوہر میرے بھائیو وارث میرا بھیا کربلا میں جا رہا ہے، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ بہن اپنے بھائی کے بغیر کبھی رہ سکی ہو؟ جناب عبداللہ جب چلی جاؤ سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ نکاح کے وقت جو شرط و شرائط تھے اس میں شرط پہلے ہی سے معین تھے کہ جہاں حسین جائیں گے زینب وہاں ضرور جائے گی۔ اللہ یہ آپ کہتے ہیں جو ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، جب شوہر سے اجازت مل گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھوڑا سا آگے بڑھی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ اے شہزادی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میں تو کربلا میں نہیں جا سکتا، ایسا ویڈیو ہو محمد کو لے کے چلے جائیے، اگر جنگ کا موقع آ جائے تو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ بستر عدالت پہ ہے مگر معرفت امامت کے اس معراج پر ہے کہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زینب سلام اللہ علیہ بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں چلی آئی۔ 9 محرم کی تاریخ آتی ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا، بتانے والے نے بتایا کہ ہر کونے میں ہر ماں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ معلوم ہے تو کون سا وقت ہے، پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، تو قربانی لگی ہے، کل یوم القربان ہے، تمہیں قربانی لینی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا مولو محمد تم جانتے ہو کل کیا ہے؟ کہا کل قربانی کا دن ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میرے بیٹوں مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سے روبرو کر دینا۔ ہاں یہ خیال رکھنا کہ جب تم جنگ کرتے کرتے خوراک تک پہنچ جانا تو قسم ہے زینب کی کبھی بھی تم خوراک کے پانی کو اپنے لب سے نہ لگانا۔ زینب جانتی ہے کہ ان کے بچوں میں کتنی ہمت ہے، یہ پل بھر میں خوراک پہ قبضہ کر لیں گے۔ تب تاریخ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آمادہ کر لیا اپنے بیٹوں کو۔ وہ آتے ہیں باہر، ایک اور تاریخ پڑھتی آگے میں کہتی ہے کہ جناب محمد کے 2 نام تھے کربلا میں، ایک جناب امام حسین علیہ السلام، ایک ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ ایک کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا، دوسرے کو جناب ابوالفضل عباس نے سوار کیا۔ یہ لوگ پورے بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، ایک کمال کی جنگ کرتے ہیں، میمنہ میں ایک، میسرہ میں ایک، کبھی میمنہ کو میسرہ میں بڑھتے ہیں، کبھی میسرہ کو میمنہ میں بڑھتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں جاتے ہیں، کبھی رام لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کامیاب جنگ کی ہے، وہ کامیاب جنگ کی ہے کہ کسی کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ کہنا پڑا یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، ان سے اگر اکیلے جنگ کرتے رہو گے تو کسی کے جسر کسی کے بدن سے نہیں باقی رہے گا۔ اللہ تاریخ ایک ملتا ہے کہ ایک جو ہے وہ گھوڑے سے گرتا ہے، زمین سے زمین پہ آ جاتا ہے، مطلب دوسرے نے دیکھا آنے کے بعد اگر بھیا تھوڑی دیر رک جانا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ تاریخ نے لکھا ہے، اور جب پھر کی طرف لے کے اللہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں زمین سے زمین پہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب قریب پہنچتے ہیں تو دونوں کی روح متمزری سے پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک کا لاشا اپنے ایک بازو میں رکھا، دوسرے کا لاٹا
کہتی ہے پروردگار تیرا بہت بہت شکریہ کہ میرے بیٹے میرے حسین میں قربان ہو گئے. جب یہ قافلہ لٹ کے ارے مدینے سے پہلے کوفہ آیا، سروں کو بھیجا جانے لگا، اور محمد کا سر آیا، کوئی ماں آگے نہ بڑھی. ارے کہنے والے نے کہا کہ ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے. جناب زینب کیسی بات کرتی ہے، ارے یہ بچوں کی ماں حسین اب یہاں موجود ہے، مگر میں اپنے بھیا پہ سب سے پہلے رہوں گی. ہاں ہاں زینب کے دل میں ایک ارمان تھا کہ اپنے بچوں پہ گریہ کرنا ہے، مگر رو نہ سکی کیونکہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے. حسین کی شہادت کے بعد بھی گریہ نہ کر سکی کیونکہ سجاد کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے. اب جب مدینے پہنچی ہے، بس مسائل ختم کر رہا ہوں. اب جب جناب زینب مدینے پہنچی ہے تو پہنچنے کے بعد اپنے حجرے میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد جیسے ہی کو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آتے ہیں، زینب اپنے کو بستر پہ گرا دیتی ہے، فریاد کرتی ہے بیٹو مجھے معاف کرنا. ارے تمہاری ماں تم پر دل کھول کے گریا ہے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المقصود، بحق الحسين وأنت القديم الإسلام، وبالله محمد اعتقادته زمانہ عائد اللہ تعالیٰ کو جو شہید قبول میں تعریف کرنا رحمت شماری کے ناطے